بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہے اور ان کو رد نہیں کیا جاتا۔ جیسے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور انسان جب اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مجھے اس آدمی سے حیا آتی ہے جب یہ مجھ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت میں دیر نہیں ہوتی۔ پھر اسی طریقے سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو ایسے اپنے سامنے پھیلائے اور دعا کرے، ہاتھوں کے پشتوں کو اپنے سامنے نہ رکھے، ہاتھوں کو سامنے سے رکھے نہ کہ اس کے پشتوں کو، اور اس ترتیب سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے۔ ہاتھوں کے پشتوں کے ساتھ بھی دعا کرنا منقول ہے، لیکن وہ نماز استسقاء کے بعد جو دعائیں ہوتی ہے، قحط کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تو نیک فعل کی بنیاد پر اچھائی کے لیے ہاتھوں کے پشتوں کے ساتھ بھی دعائیں کی گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دعا کے لیے جب انسان ہاتھ کو اٹھائے تو دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لے، مسح کر لے، اپنے چہرے کے ساتھ لگا لے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اللہ رب العزت کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو رد نہیں فرماتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دعا کے لیے یا بددعا کے لیے انسان ہاتھوں کو اٹھائے۔ بغیر ہاتھوں کے اٹھائے ہوئے بھی انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بددعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن بددعاؤں میں خاص کر نبی علیہ السلام نے تین حضرات کا ذکر فرمایا۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مظلوم جب وہ لوگ کے ظلم سے تنگ آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے بددعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس فلاں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ یہ انسان اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یا رواج اور دستور کے مطابق خاندانوں میں ٹوپی اٹھا کے زمین پہ مارتے ہیں یا ہاتھوں کو زمین پہ مارتے ہیں، نہیں، بس دل سے ایک آہ نکلی، مظلوم کی بددعا ہے، اللہ رب العزت فوراً اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کا حال ہے جب وہ سفر کر رہا ہو، وہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ حالت سفر میں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پاک وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اور سفر کے دوران اگر کوئی آدمی اس کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے یا دل سے بددعا نکلتی ہے اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری بددعا اور دعا وہ والد کی ہے کہ جب والد اپنے دل سے بول لیتا ہے کہ اے اللہ میرے اس اولاد کو نیست و نابود کر دے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ اللہ رب العزت کے پاس اس والد کے بد دعا اور دعا پہنچنے میں کوئی حجاب پردہ نہیں ہوتا، فوراً لگ جاتا ہے، فوراً لگ جاتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے یا دل سے دعا دے تو تب بھی اللہ رب العزت فوراً اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا والد مجھ سے ناراض ہے اور اس نے میرے لیے بد دعا یا دعا کی اور میرے اوپر لگی نہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ کے حق میں دعا بھی قبول ہو جائے، بد دعا بھی، اور اس کے اثرات آپ پر مرتب ہو۔ نہیں، اس میں دیر سویر ضرور ہوتا ہے، کبھی فوراً لگتا ہے، کبھی دیر سویر ہوتا ہے، اور کبھی یہی سزا آپ کو آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ تو اپنے آپ کو لوگوں کی بد دعائیں سے بچاتے رہے، ایسی کوئی حرکت اور کام انسان نہ کرے جو انسان کی بد دعا کا سبب بنے اور انسان اپنے دل سے اس کو بد دعا دے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔